اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الآية صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو خدا کی طرف اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کا دین ہی کافی ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دو باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ نمبر ایک، ایمان والوں کو تسلی ہے۔ نمبر دو، وصیت کا قانون بیان فرمائیں گے۔ آج کے درس کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ ان پر افسوس مت کرو جب ان کو ایمان کی طرف، قرآن کی طرف، خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو آپ افسوس کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو۔ آپ اپنا کام کرتے رہو، اپنا فریضہ ادا کرتے رہو جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، لازم ہے تمہاری اوپر اپنی جان جی، اپنے 6 فٹ کے قد کے اوپر شریعت ڈھانچے کے اندر آپ اس کو چلاؤ، شریعت کے اوپر خود چلو۔ تو فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ بندہ جو گمراہ ہے۔ جو بندہ گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اذا اہتدیتم، تم خود ہدایت پر ہو۔ پھر فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ کون تم میں سے سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون کیا اعمال کرتا تھا۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے جی، وہاں سے پھر آگے بندے کا خوشی غم شروع ہو جاتا ہے جی۔ تو یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، اسی زندگی کے اندر کچھ بننے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت وصیت کے قانون کو بیان فرماتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول اگرچہ ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک ضابطہ قانون بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے، 3 بندے بنی سام میں سے ایک سفر پہ جانے لگے تجارت کی غرض سے۔ ان میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تمیم داری اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مسلمان تھے۔ شام کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ اب جب بیمار ہوئے، سوچا کہ یہ زندگی کا آخری سفر ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہ وصیت لکھوں گی۔ اپنا جو سارا تجارت کا سامان تھا انہوں نے پوری ایک لمبی لسٹ بنائی۔ لسٹ بنانے کے بعد پھر اس لسٹ کو اس نے اپنے سامان کے اندر چھپا ڈالا اور اپنے دوستوں کو کہا، بچپن کے دوست تھے، آباء و اجداد کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات تھے، وہ وہاں سے ان کی دوستیاں جاریاں نیچے آ رہی تھیں، تو دوستوں کو کہا کہ
ہو سکتا ہے میری موت واقع ہو جائے، میرا یہ سامان میرے ورثاء تک پہنچا دینا، میرے گھر بار میں پہنچا دینا، میری بیوی بچوں کو پہنچا دینا۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی، ان کو دفن کیا گیا، وہاں سے پھر ان کے سامان کو لایا گیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں وہ دوسرا صحابی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر والوں کے پاس آئے، انہیں خبر دی کہ راستے میں ہم گئے، حضرت بدیل بیمار ہوئے اور وہاں پر ہم نے انہیں دفن کیا، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا مال جو ہے میرے ورثاء تک پہنچا دینا۔ اب چونکہ موت کا صدمہ بڑا صدمہ ہوتا ہے جی، بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے جی، کروڑوں کی اگر جائیداد بھی ہو نا جی، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ دل لگی ہو، اگر پیسے کی لالچ نہ ہو تو یہ صدمہ بندہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ اب چونکہ ورثاء تھے، بیوی بچے تھے جی، وہ غم کے مارے، دکھ کے مارے افسوس کرنے لگے اور سوگ منانے لگے۔ انہوں نے اس وقت اپنا سامان نہیں کھولا، کچھ دنوں کے بعد سامان کھولا، سامان کے اندر سے ایک پرچی ملی، اور پرچی کے اوپر سارے سامان کی ڈیٹیل تفصیل لکھی ہوئی تھی، اور جب اس پرچی کے مطابق سامان کو تلاش کیا گیا، سارا سامان مل گیا، لیکن وہاں سے ایک کٹورا غائب تھا جی، اور وہ کٹورا چاندی کا تھا، اس کے اوپر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ یہ ان دونوں حضرات نے وہ کٹورا اندر سے نکالا، سامان میں سے انہوں نے جا کر بازار کے اندر بیچ ڈالا، اور پیسے جو بنے آپس میں تقسیم کیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر آگے وہ ورثاء جی، کہا یا رسول اللہ، ہمارا بندہ راستے کے اندر فوت ہوا، اس نے وصیت کی ان دو بندوں کو، اور انہوں نے لا کر سامان ہمیں دیا، تو سامان سارا موجود ہے پرچی کے حساب سے، لیکن بیچ میں ایک کٹورا غائب ہے جی۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا، بتاؤ کہ حضرت بدیل راستے میں بیمار ہوئے تھے، ہو سکتا ہے تم نے خرچہ پرچہ کیا ہو، کہا کہ نہیں کیا۔ اچھا، کہا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت کی ہو، کہا جی نہیں کی۔ کہا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہ مال صدقہ خیرات کر دی ہو، کہا کہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب مال صدقہ خیرات نہیں کیا، آپ نے علاج معالجہ نہیں کیا، وصیت نہیں کی، کسی کو دیا نہیں، کسی پر بیچا نہیں، تو پھر بیچ میں سے کٹورا کہاں گیا جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر جب ان کا فیصلہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا کیا خیال ہے جی؟ اب چونکہ یہاں سے ورثاء نے دعویٰ کیا تھا، اور قانون ہے شریعت کا جی، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے جی۔ جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے مدعا علیہ، اس پر اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ قسم دے کر بری ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی، تو انہوں نے وہ قسم اٹھائی جی، جھوٹی جی، تو بری ذمہ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں کے اندر کوئی شادی لگی جی۔ اب وہ لوگ سامان لینے کے لیے گئے، شادی کا ساز و سامان لینے کے لیے گئے، سنار کے پاس گئے زیورات بنانے کے لیے، دیکھا وہ کٹورا وہاں پر پڑا ہوا ہے جی۔ اب وارثوں نے دیکھا اور پہچان لیا، اور ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ تمیم داری اور حضرت عدی آئے تھے اور ہم پر یہ انہوں نے بیچا تھا، اور وہ پیسے لے کر گئے۔ اب ورثاء وہاں سے واپس آئے جی۔ اب چونکہ انہوں نے گواہی دینی تھی، جو ورثاء تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے اس وارث کے پاس یہ کٹورا دیکھا تھا اور یہ اسی کی ملکیت میں تھا۔ اب چونکہ انہوں نے گواہی دینی تھی اور ان کے پاس تو دعویٰ ان پر آ گیا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی تم گواہ دو۔ اب چونکہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے تو انہوں نے قسم اٹھائی ورثاء نے، تو وہاں سے وہ کٹورے کی جو قیمت بنتی تھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثوں کو دی۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا جی۔ اب قانون کیا ہے جی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت وہ گواہ بنا لیا جائے۔ اب گواہ سفر کی حالت میں بندہ ہے، اگر اس کے پاس مسلمان دو بندے ہیں تو وہ بندہ ان کو وصیت کرے کہ میرا یہ مال فلاں فلاں ورثاء کو دے دینا جی، یا یہ کہ میرے ورثاء تک پہنچا دینا، اور وہ لا کر جب پہنچا دیتے ہیں تو آگے جو ورثاء ہیں وہ مان جاتے ہیں جی، کوئی دعویٰ دائر نہیں کرتے، کسی قسم کا وہ اختلاف نہیں کرتے جی، پورا کا پورا مال مل گیا تو بات ہی ختم۔ لیکن راستے کے اندر مسلمان ہیں یا کافر ہیں، سامان لا کر ورثاء کو دیتے ہیں، ورثاء کہتے ہیں اس میں سے یہ چیز کم ہے جی۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ گواہ دو جی، گواہ چونکہ ان کے پاس ہے نہیں ہے، اب وہ بندہ کیا کرے گا جی؟ جو وصیت والے تھے، جنہوں نے سامان لایا تھا، وہ گواہی، وہ قسم اٹھائیں گے اور وہ مال سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر
کہیں سے وہ مال مل جاتا ہے تو وہ ان کو دیا جائے گا، یہ قانون ہے جی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر بندے کے اوپر لازم ہے وہ رات کو سوتے وقت صبح ہونے سے پہلے وہ بندہ اپنی وصیت تیار کر کے سویا کرے جی، اپنے تکیے کے نیچے وصیت کاغذ پر لکھ کر سویا کرے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے جی، آنن فانن بندے کو موت آ جاتی ہے جی، آج کل تو بہت آسان ہے جی، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں بندہ مر جاتا ہے جی۔ تو اس وصیت کے اندر بندہ لکھے جی مجھ سے کتنی نمازیں رہی ہیں جی، جوانی میں رہی ہیں، بچپنے میں رہی ہیں، بلوغت کے بعد رہی ہیں، بڑھاپے میں رہی ہیں۔ بندہ اس کے اندر یہ لکھے کہ بھئی مجھ پر کتنے روزے ہیں جی، میں نے کتنے لوگوں کا حق لیا ہے جی، اس کے اندر لکھے کتنے لوگوں سے کا میں نے دینا ہے جی، یا کتنے لوگوں سے میں نے لینا ہے، تاکہ وہ بندہ فوت ہو جائے پیچھے جو ورثاء ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والد صاحب کی اتنی نمازیں رہ گئی تھی اس کا ہم فدیہ دیں جی، اتنے روزے رہ گئے تھے اس کا ہم فدیہ دیں جی، اتنا مال میرے والد صاحب نے فلاں بندے کو دینا تھا تو ہم اس کو دیں جی، اتنا لینا تھا۔ تو فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے جی، وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے جی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وصیت کرنے والا بندہ جب وصیت کرے، جس بندے کو وصیت کرے اس بندے کو چاہیے وہ بندہ درمیان میں خیانت نہ کرے جی، اور جب وہ پھنس جائے پھر اس سے وصیت والے بندے سے اللہ کی قسم لی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں خوف خدا اور تقوی نصیب فرمائے اور امانت کے اندر خیانت کرنے سے بچائے۔